السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل RS TV۔ ناظرین، اگر ہم احادیث نبوی کے روشنی میں دنیا کا مستقبل جاننے کی کوشش کریں تو متعدد اقوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے ملتے ہیں کہ مستقبل میں انسانیت کو کن کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان فتنوں کے بارے میں ہمیں واضح اشارہ ملتے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ دجال بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام اپنی امت کو دجال کے شر سے بچنے کے لیے خدا سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ دوستو، دجال اور اس کے خروج سے متعلق حدیث میں ترکی یعنی قسطنطنیہ کا ذکر بھی متعدد بار ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دجال اور ترکی کا آپس میں کیا تعلق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترکی سے متعلق کیا پیش گوئی کی تھی۔ دوستو، دجال کی آمد کے بارے میں جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اہل روم عماد کو دعوت میں پڑاؤ نہیں ڈال لیتے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ عماد اور دعوت ملک شام میں واقع ہے۔ جب مدینے سے ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے پہنچے گا تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے بیچ میں مت آؤ کیونکہ یہ اپنے دین سے پھر چکے ہیں۔ تو جواب میں مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے سامنے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے اور ان میں سے ایک تھائی حصہ پیٹ پھیر کر جہنم کا مستحق بن جائے گا اور ایک تھائی حصہ شہادت پائے گا، جبکہ ایک تھائی حصے کو رومیوں کے مقابلے میں فتح ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد مسلمان کبھی انتشار کا شکار نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ پھر مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد جب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہوں گے تب شیطان جھوٹی آواز بلند کرے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو چکا ہے۔ جب مسلمان یہ سن کر واپس اپنے گھروں کی جانب پلٹیں گے تو اس دوران دجال کا نزول حقیقت میں ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی زمین میں آئے اور وہاں سے وہ خروج کرے گا جس کو آج ہراسان کہا جاتا ہے، جو قدیم ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے میں خرابی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی اور مدینے کی خرابی جنگوں کا سبب بنے گی اور جنگوں کا اختتام قسطنطنیہ کی فتح پر ہوگا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے دجال کی خروج پر مسلمان اس کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے، اور جب مسلمان نماز کے لیے اپنی صفیں درست کریں گے تو پھر یہی وہ وقت ہوگا جب خدا ذوالجلال مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان سے اتارے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح گولنے لگے گا، یعنی شدید خوف میں مبتلا ہو جائے گا۔ دجال پھر یہ خوف اس قدر طاری ہو جائے گا کہ اگر آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلوار سے قتل نہ بھی کریں وہ خوف سے مر جائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دجال کو قتل کر کے اپنی خون سے رنگی ہوئی تلوار تمام مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر احادیث میں ترکوں کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے نہ لڑو گے جن کے جوتے بال کے ہوں گے، اور جب تم لوگ قوم ترک سے نہ لڑو گے جو چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہرے والے، چپٹی ناکوں والے ہوں گے۔ ان کے چہرے گویا ہتھوڑوں سے پیٹی ہوئی ڈالوں کے معنی چوڑے پٹے ہوں گے اور ان کے جوتے بال کے ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مدینے کو عمدہ حالت میں چھوڑ دیا جائے گا، حتیٰ کہ نوبت یہ ہو جائے گی کہ ایک کتا یا بھیڑیا مسجد میں داخل ہوگا اور کسی ستوں یا منبر پر پیشاب کرے گا۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ اس زمانے میں مدینے کے پھل کس کام آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے اور درندے ان پھولوں کو کھائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن واقعات کا ذکر فرمایا ہے وہ ترتیب سے رونما ہوں گے۔ پہلے بیت المقدس کی آبادی اور عمارتوں کی کثرت سے اس کی وسعت اور لوگوں کا اس شہر میں کثرت سے آباد ہونا، پھر اس کے بعد یثرب یعنی مدینہ طیبہ کا برباد ہونا، یعنی لوگوں کا مدینے میں رہائش سے گریز کرنا اور مدینے میں جدید تعمیرات کا سلسلہ رک جانا، یہ تمام چیزیں آج مدینے میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ لوگ بدریج وہاں کم ہو رہے ہیں اور آبادی میں اضافے کا سلسلہ رک چکا ہے۔ مدینے کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد آہستہ آہستہ وہاں سے دوسرے شہر میں منتقل ہو رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک شہر کے متعلق سنا ہے کہ اس کے ایک جانب خشکی ہے
اور ایک جانب سمندر۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت قیامت نہیں ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 لوگ اس کو فتح نہ کر لیں۔ جب وہ وہاں پہنچ کر اتریں گے تو وہ کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی تیر اندازی کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس شہر کی جانب کا ایک علاقہ فتح ہو جائے گا۔ سور بن یزید کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ نے یہ فرمایا کہ سمندر والی جانب فتح ہو جائے گی۔ پھر وہ دوسری بار کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے دوسرے جانب فتح ہو جائے گی۔ پھر وہ تیسری بار یہی کہیں گے تو شہر ان کے لیے کھل جائے گا اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کر لیں گے۔ جس وقت مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو کوئی پکار کر کہے گا کہ دجال نکل آیا ہے، تو مسلمان ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے۔ ناظرین گرامی، ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ ترکی کو بغیر جنگ و جدل اور کسی بھی قسم کی خون خرابی کے بغیر کیسے فتح کیا جائے گا، اور یہ تکبیریں قسطنطنیہ میں ہی بلند کی جائیں گی۔ ان روایات سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آخری زمانے میں شام اور ترکی کا ایک اہم کردار ہے، لیکن جو ترتیب اور ملب الاکبری کا جو نشانہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کے مطابق تو یہ جگہ اب اس امت کے پاس کچھ دیر کی مہمان ہے۔ قسطنطنیہ کے بارے میں ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا ان کو بخش دیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قسطنطنیہ اور روم میں کون سا شہر پہلے فتح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرقل کا قلعہ قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فتح تو سلطان محمد فاتح کی فتح کی صورت میں مسلمانوں کی قسمت میں آ چکی ہے، لیکن احادیث نے قسطنطنیہ کی ایک بار پھر فتح کی بشارت دے دی ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترک 2 مرتبہ خروج کریں گے، اور جب وہ دوسری مرتبہ خروج کریں گے تو اپنے گھوڑے دریائے فرات پر باندھیں گے، اس کے بعد ترک نہیں رکیں گے۔ دوسری دفعہ قسطنطنیہ کی فتح کی ترتیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی وضاحت سے بتائی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے کی بربادی ہوئی تو جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ یہ مارکہ شروع ہوا تو پھر قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو گیا تو دجال کا خروج ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر مارا اور فرمایا یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا، یہاں بیٹھنا یقینی ہے۔ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ سچا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج بالکل ویسا ہی ماحول پیدا ہو چکا ہے جیسا 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا تھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی کھڑے بیل آئیکن پر ضرور دبانا تاکہ ہر دنیا کی مفید معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔